میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیسا دور تھا کہ غلامی کی زنجیریں ہیں لیکن علم موجود ہے اور اخلاص بھی ہے، اخلاص کے ساتھ کام ہو بھی رہا ہے. اقبال بھی ہیں اس دور میں، حالی بھی ہیں، شبلی نعمانی بھی ہیں، اکبر الہبادی بھی ہیں، جنگ آزادی ہار بھی چکے ہیں اور محکومی کی زنجیریں بھی ہیں، لیکن کچھ ساتھ میں جد و جہد کسی نہ کسی محاذ پر، چاہے وہ علم کا ہو، چاہے وہ زبان کا ہو، چاہے وہ مطلب ایک کشمکش ہے. ندوہ بھی بن رہا ہے اور علی گڑھ بھی قائم ہو رہا ہے اور کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. مطلب ایسی ابتری نہیں ہے جو آج اس سے بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے. بہت زیادہ ہے علمی ادبی میدان میں تو. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں پچھلے کو 150-200 سال میں بہت بڑی شخصیات پیدا ہوئیں، جبکہ بہت پستی کا، جیسا کہ مسدس حالی میں ذکر ہے، بہت مسلمانوں کی اجتماعی حالت بہت اچھی نہیں تھی. لیکن شاید قدرت کا قانون ہے کہ وہ حالات کا جب مطالبہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اصلاح کے لیے ایسے لوگ پیدا کر دیتے ہیں کہ جو اس پستی سے نکلنے کی جدوجہد کریں اور رہنمائی کریں. اور تو بلا شبہ ہمارے یہاں بہت لوگ ہیں پچھلے 150-200 سال میں جن میں یعنی علمی قابلیت کے لحاظ سے بھی اور خلوص اور جذبے کے لحاظ سے بھی اور اپنے کارناموں کے لحاظ سے اور اپنی انسانی اخلاقی خوبیوں کے لحاظ سے بہت بڑے عظیم انسان پیدا ہوئے. اور ان میں ایک پوری کہکشاں، انگریزی میں آپ کہتے ہیں نا گیلیکسی، تو وہ ایک کہکشاں ہے بلا شبہ کہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں. اگر ہمارا نظام تعلیم خدا کرے کوئی ٹھیک ہو جائے تو ہم ان سے مستفید ہوں، ان سے فائدہ اٹھائیں، اور جو ان سے محرومی کی سزا ہم بھگت رہے ہیں وہ کچھ کم ہو جائے. اس وقت ہمارے پاس بہت لوگ ہیں ماشاء اللہ، یعنی ایک ایک شخصیت کو آپ اٹھائیں اور ان کو پڑھیں، ان سے فائدہ اٹھائیں، جو کچھ ان کی محنت ہے اس سے سبق سیکھیں. اصل میں وہ جب ہماری سیاسی اور طبعی غلامی تھی انگریزوں کے سامنے، اس وقت احساس زیاں بہت زیادہ تھا، اور کم از کم ایسے لوگ تھے، سید احمد خان بھی ہیں، حالی بھی ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں، اور علماء بھی ہیں بہت بڑے بڑے، جو احساس دلا رہے تھے عوام کو کہ بھئی آپ نے کیا کھویا اور آپ کیا تھے، کیا ہو گئے. لیکن ہم نفسیاتی اور شعوری اور تہذیبی غلبے میں جتنے آج ہیں اس سے کم مغلوب تھے. مغلوب تو تھے بلا شبہ، لیکن ذہنی مغلوبیت اس وقت بہت زیادہ ہے. اور اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے جو اس پرانی مغلوبیت سے باہر آنے کے بجائے مزید اس میں مبتلا ہوئے، ایک بات. دوسری ایک بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ پچھلے 100-150 سال میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے جو ترقی کی ہے، اس کی وجہ سے جو اس کے مادی فوائد حاصل ہوئے ہیں ترقی یافتہ اقوام کو، وہ چونکہ بہت مادی ہیں، نظر آنے والے ہیں نا، خوگرے پیکرے محسوس، جو ٹینجیبل انگریزی میں کہتے ہیں نا، وہ بہت ہی ٹھوس سامنے نظر آنے والے فوائد ہیں مادی. جہاں ان سے متاثر ہونا بہرحال ایک بشریت کا تقاضا ہے کہ انسان ظاہری چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، اور وہ خوبیاں جو ہم نے کھوئی ہیں وہ زیادہ تر غیر مادی ہیں. اچھا، وہ خوبیاں وہاں بھی بہت زیادہ نہیں ہیں، لیکن وہ جو تہذیبی غلبہ ہے نا، وہ ایک بذات خود ایک موضوع ہے کہ کن وجوہات سے ہوا اور اب کس حال میں ہے. لیکن یہ بات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس وقت ہماری مغلوبیت تہذیبی اعتبار سے اس سے زیادہ ہے جو حالی کے دور میں، حتیٰ کہ اقبال کے دور میں بھی جو تھی. تو اور اس کا حل ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے بارے میں کچھ پڑھیں، اور اس کے ان سب کے سردار جو ہیں نا وہ ہیں علامہ اقبال. علامہ اقبال نے ان سب سے استفادہ کیا. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ اقبال ان اپنے سے پہلے گزرے ہوئے بزرگوں کے وارث ہیں، مطلب وہ حالی جو کچھ سمجھانا چاہ رہے تھے وہ اقبال نے سمجھا ہے، یعنی ان سے 40 سال چھوٹے ہیں. تو اقبال کے پاس جو میسیج ہے اس میں ان کا بھی دخل ہے، ان کی بھی شرکت ہے. تو اقبال ان سے اگلے مرحلے کی شخصیت ہیں، لیکن اس میں وہ سب کچھ جذب ہو چکا ہے جو حالی جو پیغام دے رہے تھے. تو اقبال نے ہمیں جو پیغام دیا ہے اور جس انداز میں دیا ہے اس میں اتنی گنجائش ہے کہ اگر ہم اپنی آئندہ نسلوں کو اردو صحیح سکھا سکیں
اور کسی درجے میں فارسی سے بیگانگی ختم ہو جائے تو ایک صرف اقبال ہی کے پیغام کو قبول کرنے سے اور اپنے جذب کرنے سے اور اس پہ عمل کرنے سے انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. اور اس میں حالی جیسے بزرگوں کا یعنی کی شمولیت خود بخود ہو جاتی ہے. یعنی وہ ان کے وارث ہیں. اقبال نے جو ہمیں جو کچھ دیا ہے وہ اپنے پیچھے سے وصول کر کے اسے آگے بڑھایا. اور الحمدللہ اقبال پر بہت کام ہوا ہے. ہم مطلب اقبال اکیڈمی پاکستان کے تحت وہ سب کام ہوا ہے. آپ دیکھیں جاوید نامہ پہ السٹریٹڈ بایوگرافی اقبال کی، اور بہت سارا کام ہے جو جس سے ہم خود بھی استفادہ کر سکتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیز رکھ سکتے ہیں. مطلب یہ چیز دوبارہ ہو کیسے سکتی ہے، اس کا سلوشن ہمارے پاس ہے، وہ موجود ہے اگر ہم کرنے والے بنے.